مرو، اعلیٰ حضرت کے باہر سنگ مرمر لگا ہے، ملاؤں اس پہ سر پھوڑو۔ سارے انڈیا کے ملا پیرزادوں اور پیرو جا کے سنگ مرمر سے سر پھوڑو۔ ارے اس لیے پوچھنا آپ کے ابا کا نام نقی علی کیوں؟ آپ کے دادا کا نام رضا علی کیوں؟ مظہر کامل بنا کے ذوالفقار حیدری کا تیور لے کے جو ذات نکلی، ناسبیت، خارجیت، نجدیت، وہابیت کو ننگا کر کے جہنم پہنچانے کے لیے وہ چاند چمکا حشمت علی۔ اب ذوق نعت لے کے نکالو، کاٹو علی علی۔ تم کیا کاٹو گے؟ تمہارے کٹنے کی تیاری ہو۔ اجمیر نہ تھا، بغداد نہ تھا، کربلا نہ تھا، بدر میں کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ یہ مرحب کا قلعہ ہے۔ ارے چھکو، تم کیا جانو شان علی؟ فیروز آباد کی چوڑیاں پہننے والے ہیرو، تم کیا جانو رنگ علی؟ فقط حشمت کا معاملہ ہوتا، حشمت کا مسئلہ ہوتا، مٹانے کی پوسیبلٹی تھی، لیکن تم کیا سمجھو اندھے؟ یہ حشمت علی۔ ہم مدرسہ بنائیں گے، ہم جامعہ بنائیں گے، تم کیا بناؤ تم جانو؟ لاکھوں کو بلا مبالغہ اور آگے تک کروڑوں کو رضوی بنانے والے کا نام حشمت علی۔ جب اعلیٰ حضرت تھے تو کتابیں دکھاؤں گا، فتاوی الحرمین پڑھ کے سنا دوں گا، تب کیا تھا؟ یہ تو کسی کو مانتا نہیں ہے، یہ تو اپنے کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، جس کو چاہا کافر کہہ دیا، جس کو چاہا خبیث کہہ دیا، جس کو چاہا مردود کہہ دیا، اپنے علاوہ یہ تو کہانی آیت ظاہری کی تھی۔ خالی مکار میں چند رضوی کو نہیں کہوں گا، بریلوی کو، مکار حشمتی میں بھی ہوتی ہے۔ ملا گمراہ ہوئے لکشمی پر، ملا گمراہ ہوئے لکشمی پر، پیر گمراہ ہوئے لکشمی پر، ادھر علی علی ادھر جلی جلی، ادھر علی علی ادھر جلی جلی۔ جب برلا کی تقریر سنی اچھے حضرت کی تو فرمایا مسکراتے ہوئے، یہ دل کی آواز ہے مشاہد رضا کی۔ ارے جہاں شیر ہندوستان ہے، قسم کعبے کی جلوہ مشاہد رضا ہے۔ جنازے میں تیرے بہار ہر ولی کی کیا غور میں نے، علی یاد آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت سرکار کی کتب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے معروف و سری معروف دے میں خود سری، جن درق میں گئی جنید باسبا کے واسطے۔ اور بہرحال تفصیل میں کیا جانا، منانم کے مندانم آدمی جو ہے وہ خود جانتا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ قاری صاحب کی محبت، آپ لوگوں کی محبت، حقیقت یہ ہے کہ جب بزرگوں میں بیٹھے، آپ لوگ تو بارہا مجھ سے سن بھی چکے ہیں کہ بہت علم والے بھی دیکھے، عمل والے بھی دیکھے، لیکن میری بات غلط ہو تو بیچ میں ٹوک دینا، عشق والے بہت مشکل سے دیکھے۔ اور جب عشق والے مل جاتے ہیں تو پھر عشق والے یہ دکھاتے ہیں کہ علم و عمل کیا ہے اور عشق کیا ہے، جس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنے اپنے ایمانی مرتبے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہ اے شوق کے دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اور یہ تاریخ ہے کہ محبت والے نہیں مانتے ہیں، اور ہم اپنی حیثیت جانتے ہیں
لیکن یہ دل کوئی چیز کے نہیں دکھا سکتا. میں نے جب سے تقریر کہیے، جلسے میں جانا کہیے شروع کیا یہ آواز، اللہ اس کا حبیب جانتا ہے، اس کے پیارے جانتے ہیں. شاید پرانی تقریروں میں بھی آپ کو یہ الفاظ مل جائیں. میں کوشش یہ کرتا تھا وہ کسی بھی حق والے پیر کا مرید ہو، اس کو فروع میں نہ الجھا کر اصل دین کی بات کی جائے اور اصل مذہب کی بات کی جائے اور اصل مذہب کا درس دیا جائے، تاکہ سرکار کی امت کی خدمت بھی بہت بڑا ثواب ہے. اور یہی یہ سیکھا میں نے جوتیا سیدھی کی سرکار کی اچھے حضرت کی. اللہ سلامت رکھے حضرت کو اور بھیا لوگوں کو، ہمیں آپ کو، ہمارے آپ کے اہل ویال کو مشن اہل بیت کے لیے، دین حسینی کے لیے سرکار کو عمر خیز عطا فرمائے. تو بتانا یہ، لیکن بیچ میں کہہ دینا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ رکھے اپنی پناہ میں، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب کی رحمت سے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو بات کر رہا تھا محبت والوں کی، میں ایک جگہ کہا تھا کہ 8 سال کا کورس، 10 سال کا کورس، میں کبھی کسی علم والے، عمل والے سے الجھتا بھی نہیں ہوں. لیکن جب کوئی دیوانوں سے الجھتا ہے، تو ایک جگہ حضور ناصر ملت نے بھی کہا تھا کہ، بلکہ حشمتی حضرات کو بھی تنبیہ کی تھی کہ دیوانوں سے کبھی، عام الفاظ میں کہہ دوں کہ پنگا مت لینا، کیونکہ ان کا حلیہ کیا ہے اور ان کا بھیس کیا ہے، ان کا دیس کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم. اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خبر بے خبر کی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اہل نظر اگر ہیں، اہل دل ہیں، تو میرے خواجہ کی ہر گلی میں ولی ہے. لیکن یہ ہے، لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو درود. اور یہ بات بار بار پڑھتا ہوں، پڑھنا بھی چاہیے. اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. میں نے سرکار دیکھی کہاں سے کہاں دلوں کا رشتہ ہے. ابھی مفتی شمائل صاحب نے کل یا پرسوں ذکر بھی کیا کہ میں نے سرکار فرید ملت کی زیارت کری، اور یاد کیوں نہ آئے میاں وہ انجمن اور وہ محفلیں جن کو مل گئیں، وہ قسمت کے دھنی ہیں. تو حضرت ایک بار حجرے میں تھے، سرکار کا بھی قیام تھا، تمہارے پیر صاحب کا، یہی درد آپس میں شیئر ہو رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، جس کو استاد زمن کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ کہے کس سے جا کر، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. دل والا ہو تو دل والا کہے. اسی لیے آج ایک مسئلہ اور بتا دوں، کبھی بھی دل والی بات دل والے سے کہنا، ورنہ خاموش رہنا بہتری ہے. آج کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوا کہ بزرگوں نے لکھا نا کتابوں میں، قدم الناس علی قدر عقولہم، جس کی جتنی عقل ہے اس کا معیار دیکھ کر بات کرو. ہر کسی کو بتانے بیٹھ جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے پہلے اس کا الف ب سے دیکھو گے، اس کے بعد سبق جو اس کا یاد ہوگا تو آگے بڑھو گے. اور سبق یاد کرتے کرتے پھر وہ نوبت بھی آتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر
حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. صرف نسبتوں کی بات ہوتی ہے جو ہمارے قاری صاحب کی محبت. حقیقت بات یہی ہے. آپ یہ مت دیکھیے خالی استاد زمن ہے یا شاعر ہے, آپ یہ دیکھیے نقی علی کے بیٹے ہیں. مرو اعلیٰ حضرت کے باہر سنگ مرمر لگا ہے, ملاؤ اس پہ سر پھوڑو. سارے انڈیا کے ملا پیرزادوں اور پیرو جا کے سنگ مرمر سے سر پھوڑو. کیوں؟ ارے اس لیے پوچھنا آپ کے ابا کا نام نقی علی کیوں, آپ کے دادا کا نام رضا علی کیوں؟ تو تم تو اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہو. حشمتی بتائے گا, تربت پاک سے جواب آئے گا کہ میرا ایک لال آئے گا جو شیر ہندوستان, اور جب میرا مسلک پھیلائے گا اور جب وہ علی علی کہلوائے گا تو یہ علی علی کرے گا اور وہاں جلے گی تو رضا کا تعارف کرا دینا کہ احمد رضا ابن نقی علی ابن رضا علی اور دادا پر دادا کاظم علی. اور جب اس چمن سے جام پی کے مظہر کامل بنا کے ذوالفقار حیدری کا تیور لے کے جو ذات نکلی ناسبیت خارجیت نجدیت وہابیت کو ننگا کر کے چاند میں پہنچانے کے لیے وہ چاند چمکا حشمت علی. کس سے جا کر اپنے دل کی کہے, کس سے جا کر حسن اپنے دل کی. کیوں سنائیں کتے کو پولیس سے مانیں گے تم مستان بڑھو تو ایسے ہو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ فیض نقی علی بول, یہ وہ فیض رضا علی بول. سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. آگے اتنی پیاری بات فرمائی ہے, اس کو شیر کی حیثیت سے مت سننا مت دیکھنا. کسی بارگاہ میں بھی اکیلے کبھی بیٹھے ہوا کرو اور یاد آ جائے تو اس گناہگار کی بخشش کی دعا, گناہوں کی معافی کی دعا اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت پر رکھے اور سرکار کے پیاروں کی محبت پر ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے. دعا کرنا اور اس کو جب دہراتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شاعری نہیں بلکہ یہ کیا لکھ دیا ہے اپنے اپنے جیسا جیسا جس کا دل ہے سمجھ لینا اور سمجھتے رہو گے. یہی میں سمجھتا ہوں کوزے میں سمندر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, میں تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں. تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. اب ذوق نعت لے کے نکالو, کاٹو علی علی. تم کیا کاٹو گے, تمہارے کٹنے کی تیاری ہو. تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. بہرحال یہ شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ کافی دنوں کی بیداری آپ لوگ بھی اور یہ ہمارے
मोइन भाई हशमती, इनका निकाह मुफ्ती साहब बैठे हैं। जो लोग रह गए भैया उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक बात और बता दूँ, मैं जो कहता हूँ वो सरकारों के भरोसे पे कहता हूँ। मैंने एक बात देखी कि हशमती अपना काम तो कर रहे थे। एक बात कहूँगा, दिल से सुनो या कान से सुनो, लेकिन कहूँगा, हुजूर अच्छे सरकार, सुभान अल्लाह, गौस पाक के प्यारे, अताए ख्वाजा पिया, और ये होते होते जब सबके फयूज़ो बरक़ात को जमा करोगे तो फिर एक चमन बनता है। फिर मैंने वो हाज़री देखी है उस बारगाह की जिसमें हमा शुमा नहीं, इमाम अहले सुन्नत जिस बारगाह के लिए अपने कलम से लिख रहे हैं, निज़ामुल हक़ व दीन व दुनिया महबूब इलाही, जहाँ चिल्ला सरकार शफी मियाँ कचौचवी ने किया रज़ी अल्लाह तआला, जहाँ चिल्ला नूरी मियाँ साहब क़िबला पीरो मुर्शिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अनुमा ने चिल्ला किया, वो बारगाह सुल्तानुल औलिया शेखुल मशाइख, सुभान अल्लाह। तो मैंने जिस दरबार में आप हैं, इस हस्ती के साथ जहाँ जहाँ हाजिर हुआ, न्यूट्री शरीफ, तो वो चीज़ें आंखों में है, जहन में है, दिल में, दिमाग में, और वही फैजान है। कोई बोलता नहीं है, बुलवाया जाता है। बहरहाल बताना ये है कि आप ईमान वाले हशमती हजरात अपना काम कर रहे थे। मेरे दिल में एक बात आई, कभी कभी ऐसा होता है, एक हांडी है ना, हांडी बोलती है, बड़ा अच्छा खाना है, लेकिन आप कहते हो थोड़ा सा एक जो पचरंगा मामला होता है और कुछ और मिक्स करके मिसाल के तौर पे एक जायका, लज्जत, आप अपना काम कर रहे थे। मैं हुजूर बाजी साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाले मुबारक के बाद हशमती हजरात में एक नई चीज देख रहा हूँ। क्या बताऊं या आप बताओगे? आप बताइए। देखो भाई, एक बात तो ये कि अहले बैत की बारगाह, उनके शहजादों तक पहुंचने की हमारी औकात नहीं है। ये सदका और वसीला इस बारगाह का, और इसकी तफसील कभी मौका होगा तो बयान करूंगा, लेकिन इतना कह दूं कि तुम में एक मस्ती की कमी थी, वो निजामी रंग दिया जो अमीर खुसरू ने फरमाया, आज रंग है। तुम लोग अपनी ड्यूटी तो निभा रहे थे, लेकिन महबूब पाक ने भी कहा, मेरे गुलाम कई महीने काम करते करते थोड़ा तो ठंडी हवा चाहिए। खुदे दीदार की तो वक्त मेरा क्यों न हो, उनके जलवे के तमाशाई का तमाशा क्यों न हो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, उसके हबीब ने जल्ल जलालहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सेमा और इसके फजाइल व मनाक़िब और दिल वालों की ग़िज़ा, अहले दिल की रूहानी ग़िज़ा कुतुब औलिया से, इसलिए नहीं, मुझे किसी से कोई ज़ाती चिढ़ नहीं है। फरमाया अगर ईमान वाला है, ज़ाती मसला है, माफ कर दो, लेकिन अहले बैत की अली की बात आए तो बता दो दुश्मने अहमद की क्या, क्योंकि अली की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, कसम काबे की, कसम कुरान पाक की, मेरे बाप की बात नहीं, इनके बाप की। कोई खानका न थी, बरेली न था, बिलग्राम न था, कचौचा न था, महारारा न था, पीलीभीत न था, कलियर न था, कालपी न था, न्यूटनी न था, अजमेर न था, बगदाद न था, करबला न था। बद्र में कौन था? उहद में कौन था? कौन था मर्द के सामने जाने वाला? जाओ तुम जाओ, जाओ तुम जाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तफसील नहीं जा रहा हूं, कई लोग जा चुके हैं, लेकिन ये मरहब का किला है। अरे छक्को, तुम क्या जानो शान अली? फिरोजाबाद की चूड़ियां पहनने वाले हीरो, तुम क्या जानो
حرام کے کام کرنے والے اور بدمذہب گستاخ رسول حرامیوں کے چندوں پہ پلنے والے مردار اور مردہ دل، تم کیا جانو عظمت علی؟ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے فتح تو ہوگا، یہ اللہ کا محبوب بولا، صحابہ کھڑے ہیں، حضور کس کے ہاتھ پہ ہوگا؟ آئینہ علی ابن ابی کہاں ہے علی؟ ارے میاں، ابھی میں نے سنا کچھ لوگوں نے کہا کہ جب سمجھایا ان کو کہ بھائی جہاں جاؤ صابر پیا میں تو صابری بات کرو، وارث پیا میں تو وارث پیا کی بات کرو، جب تم حسینی ہو ہر ولی سے محبت کرو۔ اور فرمایا جب وہاں کے لوگ بگڑ جائیں پیر پیرزادے ملا تو خاتم المحمدین موعظۃ رسول اللہ علامہ مفتی نقی علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کرے حضور جب بگڑ جائے پیرزادے اور پیر ملا، فرمایا حاضری دو، اور حاضری دے کے الٹے پاؤں واپس۔ یار سے مطلب یاری سے مطلب بتانا کیا؟ آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیے، آپ اٹھا کے دیکھیے، آپ حشمتی کو سمجھاتے ہیں نہیں، اصل میں ہم وہاں پہ اس لیے لگا رہے تھے، یعنی ہم تو وہ دور دیکھ رہے ہیں سیکھا شیر ہندوستان سے اور انہیں کو پڑھانے بیٹھ گئے، تیرا کھائیں پورے غلام۔ نہیں، ہم تو اصل میں ایسا ہے نا، اعلیٰ حضرت نہ ملتے تو اجمیر شریف کہاں ہوتا، کہاں ملتا۔ میں نے کہا سنو پھر آگے بھی تو کہو، شیر سنت نہیں ملتے تو اگر قلم چلا ہے بریلی میں بیٹھ کر تو شیر رضا کی زبان اور زبان پاک چل رہی ہے دیوبندی کے خلاف، بنگلہ دیش ہو چل رہی ہے، کماری ہو چل رہی ہے، لاہور ہو چل رہی ہے، انڈیا ہو چل رہی ہے، اور سعودی میں جا کے نجدیت کو چیلنج کر دیا، لگا دو حشمت علی مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، یا علی یا علی، وہ علی کا لال۔ ارے ہجڑو، تم نے تمہارے باپ دادا نے کڑوی لگے تو گولی کھا لینا دین کی، بہت بغض حسد سے کام لیا تم نے۔ ایک زمانے میں چاہا، ایک زمانے میں زباں اگر کھل گئی تو ایک تاریخ لکھ دے گی شیر رضا کو مٹانے کے لیے۔ فقط حشمت کا معاملہ ہوتا، حشمت کا مسئلہ ہوتا، مٹانے کی پوسیبلٹی تھی، لیکن تم کیا سمجھو اندھے، یہ حشمت علی نہ علی مٹا نہ حشمت علی مٹا، شیر ہندوستان باجی صاحبہ، تو اگر یہ کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہمارے بزرگوں سے تم نے سیکھا کہ اعلیٰ حضرت محنت نہ کرتے، قربانی نہ کرتے، ہم سنی نہ ہوتے تو اجمیر شریف کیسے پہچانتے، کیسے جاتے؟ لیکن اگر اتنے منصف ہو تو میں اکثر کہتا ہوں زندگی بھر ستایا
मजार बन के गुलाब चढ़ाया हैं? मुझे वो बताओ कि हयात ज़ाहिरी में कितने मानते थे आला हजरत को, और सीना से पर थे कि हुजूर जान चली जाए पीर के लिए खड़ा हूँ, मुर्शिद के लिए खड़ा हूँ, शेख के लिए खड़ा हूँ। उस टाइम अगर जमाना साथ होता तो मैं हवाला अपना नहीं दे रहा हूँ, उसी हस्ती का दे रहा हूँ कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए। हिम्मत नहीं हारी, गुलामों को हौसला दिया, हिम्मत नहीं हारना। फिर झुंझला कर सर दे पटको, झुंझला कर सर दे पटको, चल रे मौला वाली है, चल रे मौला वाली है। फिर झुंझला कर सर दे पटको, चल रे मौला वाली है। कौन था, कौन था जिसको हल्द्वानी भेजा था? मगर आला हजरत थे, सब सुन चुके आप। और उसके बाद आप कहते बेशक आला हजरत मिले तो अजमेर शरीफ मिला, तो ये भी तो कहो हर बार में कि करबला ना होता और करबला वालों की कुर्बानी ना होती, और ये फातह खैबर ना होता, मुश्किल कुशा ना होते। मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम अहले सुन्नत कह रहे या यदुल्लाह या कभी या जोरे बाजुए नबी मंज़े पाउफ्तादम आए दस्ते खुदा इमदाद कुल। तो अगर वो कुर्बानी ना देते क्या ये खानकाह होती? बोलो बोलो, पीर होते, मुल्ला होते? तुम्हारी तो गिनती भी नहीं करते हिजड़ों की। तुम्हारे लिए तो हजरत का हुक्का भरने वाले काफी, वही काफी तुम्हारे लिए। अब एक तरफ अदायगी, एक तरफ यहाँ से दी। कुछ अंधे तो अंधे रहते हैं, मैं कुरान पाक से साबित कर दूंगा। रब फरमाता है, मफहूम उसका आयत करीमा का, जो दुनिया में अंधे रहे माज़अल्लाह कहो, वो कब्र से हश्र तक यानी यहाँ से आखिरत तक अगर यहाँ अंधे रहे तो वहां भी अंधे रहेंगे, माज़अल्लाह कहो। आला हजरत जब तक रहे ना तो क्या रविश थी, एक एक किताब की लाइन पढ़ पढ़ के सुनाओ तो कई रातें चाहिए। ये तो बुरा कहते रहते हैं, इनका काम ही क्या है, इनके मौलाना पीर तो खाली ये बुरा, ये गलत, ये पीर को नहीं मानते, उस पीर को नहीं मानते, इस पीर को नहीं मानते, उसे काफिर कह दिया, उसे बदमज़हब कह दिया, उसे ये कह दिया। ये हयाते ज़ाहिरी के दिन है, गलत तो नहीं? मजार बन के तो कहानी अलग होती है। खड़ी कह रहा हूं, हल्द्वानी है, तशरीफ ले जा रहे हैं, तुम नहीं थे, बुलाया शेर बेशर सिंध को, मेरे साथ चलना है आपको। हुजूर आपका तो डंका बज रहा है, डंका बजना और है, हशमत अली का साथ होना और। हजरत ने फरमाया मैं मस्जिद फला में हूँ, अपने भाई को वहां कर दीजिए, आप मेरे साथ चलेंगे। ऐसे नहीं कहा मौलाना रशीद के एक वली ने, खुदा ला वली जब वली कह दें तो तुम्हें छक्कों की जरूरत है, हिजड़ों की जरूरत है, कुत्तों की जरूरत है। अल्लाह ने खुद कह दिया बहरे शिबली से कुत्तों से बचा, एक हमला आला हजरत पे है माज़अल्लाह, और जवाब रजा, शेर रजा दे रहे। बाद में तो हम गुंबद बनाएंगे, हम मीनार बनाएंगे, हम एकेडमी बनाएंगे, हम मदरसा बनाएंगे, हम जामिया बनाएंगे। तुम क्या बनाओ तुम जानो, लाखों को बिला मुबालगा और आगे तक करोड़ों को रज़वी बनाने वाले का नाम हशमत अली है। शेर की ललकार
شیر سنت زندہ باد ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سنت شیر ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سنت شیر اب کیا ہوا؟ اب وصال ہو گیا. میں اس لیے بھی محنت اور کر رہا ہوں کہ تم لوگ ماشاءاللہ سنتے بھی ہو، چار کو سناتے بھی اور اپنا کام کرتے رہنا. اب حضور کا وصال ہو گیا تو سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے کہ جو حیاتی ظاہری کے ایام ہیں اس ٹائم بھی خدمت کا موقع مل جائے. بہرحال پھر ایک چرچا ہوا. اب کیا شروع ہوا؟ جب اعلیٰ حضرت تھے، پوائنٹ سمجھنا، تم دنیاوی تعلیم صحیح بہرحال پڑھائی کری ہے. جب اعلیٰ حضرت تھے تو کتابیں دکھاؤں گا، فتاوی الحرمین پڑھ کے سنا دوں گا. تب کیا تھا؟ یہ تو کسی کو مانتا نہیں ہے، یہ تو اپنے کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے. جس کو چاہا کافر کہہ دیا، جس کو چاہا خبیث کہہ دیا، جس کو چاہا مردود کہہ دیا، اپنے علاوہ یہ تو کہانی آیت ظاہری کی تھی. جب وصال ہو گیا اب جلوہ کیا ہوا؟ پوائنٹ سمجھو. سرکار رہے سرکار کی رضا میں، سرکار رہے سرکار کی رضا میں. جب سرکار کے پاس پہنچے سرکار نے لگایا میلہ. اب جب لگا میلہ تو ملا کا چلا ٹھیلا. پہلے بھی حرامی تھے، اب بھی رضوی بریلوی بن کے آئے، تب بھی حرامی تھے. شفیری کے روپ میں، اتاری کے روپ میں. نام رضا کا چندہ مدرسے کا، نام رضا کا چندہ اپنے جامعہ کا، نام رضا کا تنظیم پاکستان کی ہے. اب پڑھا کیا؟ اب سوچا مارکیٹنگ کی ایک ٹرینڈنگ ہوتی جاتی ہو آپ لوگ ہے. اب ہم بچپن میں دیکھ رہے ہیں، جب تھے تو یہ کہا، اور جب سفر پردہ ہو گیا وصال مبارک، اب زمانے کو احمد رضا چاہیے. اب سنو فیض حضور باجی صاحب. میں اکثر کہتا ہوں یہ بلاتی ہیں، میں آتا نہیں ہوں، میں بولتا نہیں ہوں، بلواتی ہیں. اب زمانے کو احمد رضا چاہیے. اب سچے رضوی 2-4-10-20 تھے، انہوں نے کہا بڑے فراڈی ہیں یہ. ادھر سے اتاری بولا احمد رضا چاہیے، ادھر سے بولا رضا چاہیے، ادھر سے بولا مصباحی رضا چاہیے، ادھر سے بولا رضا چاہیے. اب اہل دل تو اہل دل کے لیے جب نبی زندہ تو نائب نبی زندہ. انہوں نے کان لگایا تربت پاک کی طرف. حضور یہ تو کل تک گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے، اب کہہ رہے زمانے کو احمد رضا چاہیے. ہم کیا جواب دیں؟ تو بتا دو روحانی جواب سنو گے. تو جواب آیا، اب ان سے کہو کہ شیر رضا چاہیے. جو سچے رضوی تھے روحانی جواب سن کے قدموں پہ گر گئے کہ یہ کیا کرتے ہو معاذ اللہ. کہ نہیں حضور، جہاں آپ ہو جلوہ احمد رضا کا ہے، چہرہ آپ کا ہے، جلوہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے، ذات آپ کی ہے، جلوہ اعلیٰ حضرت کا ہے. اب وہ لگے رہے مکار اپنے گیت گاتے رہے، غزل پڑھتے رہے. اب کیا تم نے دادا پیر کی تاریخ نہیں سنی؟ اب حضرت کا دور آیا. خالی مکار میں چند رضوی کو نہیں کہوں گا، بریلوی کو، مکار حشمتی میں بھی ہوتی ہے. مشاہدی ہو، ادریسی ہو، معصومی ہو، ناصری ہو، مشہودی ہو، اللہ حق پر رکھے، حق کے ساتھ حق پر جمع فرمائے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت اب رضی اللہ رکھی کتابیں اور زمانے میں چل دی ہے. میرا دین و مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے، میرا دین و مسلک میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. کون لکھ رہا ہے یہ؟ کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ یہ سنا کون رہا ہے؟ اچھا صاحب، اب تقسیم کا دور آیا، ڈیوائیڈیشن کا. حق حق
وہاں علی کے ساتھ ہمارے تمہارے باپ کی بات کی حضور کا فرمان حدیث پاک حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے سبحان اللہ سبحان اب جلوہ دیکھو زمانہ ایک طرف لیکن لوگ کیوں ڈوبے بھیڑ ادھر ہے بڑے ملا ادھر ہیں چندہ خور ادھر ہیں دھندا خور ادھر ہیں نیتا خور ادھر ہیں حرام خور ادھر ہے مکر خور ادھر ہے پیٹ خور ادھر ہے ہجڑے ادھر ہیں چھکے ادھر ہیں حشمت علی اکیلا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان لوگوں نے یہ دیکھا وہ دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا حضرت اپنا کام کرتے رہے اب سنو سرکار مدر اعلیٰ حضرت کی حیات ظاہری میں فیض لینے والے بھی چند مانو گے میں برابر پڑھتا ہوں انہیں فیض دینے والوں میں سچا حشمتی بنائے اللہ ہم سب کو شفیق حشمت نگر کے ذرے ذرے پر نچھا کر کے یہیں سے ہم نے عشق مصطفیٰ کی بھیک پائی ہے مرید اسے کہتے ہیں اب کیا ہوا وہی پھر کہانی کیونکہ دنیا دار تو دنیا دار ہے دنیا دار دیندار سے کیسے پٹے گی اس کے ذہن دل دماغ میں آکڑے چل رہے ہیں دنیا کے پیسے کے دھندے کے مال کے دولت کے سرمایہ کے اور جو سچا سنی دیندار ہے اس کو موت یاد ہے بولو یاد ہے مرنا ہے خدا کو منہ دکھانا ہے آخرت میں جانا ہے تو سچا سنی ایمان والا حلال کھاتا حلال کماتا اور یہ پڑھتا رہتا ہے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈالے شوہر کش شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈالے شوہر کش اس مردار کے کیا للچایا اس مردار ملا گمراہ ہوئے لکشمی پر ملا گمراہ ہوئے لکشمی پر پیر گمراہ ہوئے لکشمی پر پیروں کے اولاد گمراہ ہوئی لکشمی پر پیر زادے گمراہ ہوئے لکشمی پر امام گمراہ ہوئے لکشمی پر سیٹ اور پیٹ گمراہ ہوئے لکشمی پر لیکن غریب تو غریب نواز کے سبحان اللہ تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر یا خواجہ میرے تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر تمہیں ہو بادشاہ ہند رحمت ہو غریبوں پر ایک کتا ٹرک کے نیچے جا رہا تھا کسی نے حال دل اس کو سنایا تو کیا کر رہا ہے کہ ٹرک میرے اوپر ہے چند دن ملا نیم ملا خطرہ ایمان نیم حکیم خطرہ جان یہ سمجھتے نظام ہم چلا رہے ہیں بإذن اللہ نظام تو نظام الدین نظام معین الدین چلا رہا ہے نظام محی الدین چلا رہا ہے نظام کریئر کا دولہ لائے الدین چلا رہا ہے نظام قطب الدین چلا رہا ہے نظام بدیع الدین چلا رہا ہے نظام بغداد کے دولہ چلا رہے ہیں اور نظام یہ ساری اولاد کس کی ہے یہ ساری اولاد کس کی ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا 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 اس چمن انسان کرم کی زہرا ہے کلی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بھی
کلی جس نے حسین اور حسن پیروں کو اپنی پڑی ہے، ملا پیرزادوں کو اپنی پڑی ہے، جنت میں جانا حسین حسین کہو، بخشش کرانا حسین حسین کہو، گناہ کی معافی کروانا حسین حسین کہو، برکت چاہیے حسین حسین کہو، سرکار سے محبت چاہیے حسین حسین کہو، حق حسین حق حسین 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 مصطفیٰ کے نور عین فاطمہ کے دل کا چین شہر شہر گلی گلی شہر شہر گلی گلی شہر شہر گلی گلی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ تو آج یہ کر رہا تھا، پھر ستایا شربش سنت کو۔ آپ جب تقسیم دیکھیں گے حضرت تنہیں تنائیں، چند آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، حق والے ہیں، آپ حق کہتے رہے، بھیڑ کدھر ہے پرواہ نہ کی، دھندا کدھر ہے پرواہ نہ کی، بمبئی گئے، رنگون گئے، برما گئے، بڑے بڑے کٹے والے بھی آئے، کٹی والے بھی آئے، لیکن جب یار کا جلوہ دیکھ لیتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، تو یہی دعا کرتا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، 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 کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمان تاریخ ہو رہا ہے، زمان تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ آپ حق بتاتے رہے، بھیڑ کدھر ہے نہ دیکھا، نوٹ کدھر ہے نہ دیکھا، سونا کدھر ہے نہ دیکھا، دولت کدھر ہے نہ دیکھا، اپنے بچوں کو بھی یہ درس دیتے رہے، یہی سمجھاتے رہے، بیٹا دنیا دو دن کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ڈھلتی چاندنی کو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی کو پہر دو پہر کی۔ اب بتاتے رہے 8 محرم کو نجدیوں نے، دشمنان دین یزیدیوں نے زہر دے دیا پان کے اندر، مناظرہ کرتے رہے، زبان چلتی رہی، دھمکی گولی کی دی، زبان حق کہتی رہی، دھمکی دی پبلک کی، زبان حق کہتی رہی، خریدنا چاہا لیکن جس حشمت علی کو علی نے خرید لیا اسے کوئی بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا۔ میاں دنیا پہ دن کی ہے، یاد رکھو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سے محبت کرو گے دونوں جہان مہک جائیں گے۔ نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہ دھوکہ ہے۔ جب یہ ملا نہ تھے تب بھی دین حسینی تھا، جب یہ خانقاہیں نہ تھی تب بھی دین حسینی تھا، جب ہم لوگ جنت انشاءاللہ چلے جائیں گے تب بھی دین حسینی رہے گا۔ نام شاہ جہاں پہ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ کے مصطفیٰ پنجتن رہ جائے گا۔ 8 محرم کو اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے۔ یاد رکھو اللہ والوں کا فیض ضروری نہیں کہ
بیٹے کو ملے، ضروری نہیں کہ پوتے کو ملے، ضروری نہیں کہ نواسے کو ملے، ضروری نہیں کہ بھانجے کو ملے، ضروری نہیں کہ بھتیجے کو ملے، ضروری نہیں کہ بیٹی کو ملے، داماد کو ملے۔ اللہ والوں کا فیض ان کو ملتا ہے جو کربلا والوں کے مشن حق پر ہوتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے دور ہوتے ہیں، یزیدیوں سے دور رہتے ہیں، حق پر ہوتے ہیں، چاہے چٹنی کھا لے، چھپر میں رہ لے، لیکن ایمان بچاتے ہیں۔ جس کو چاہیں غوث پاک فیض عطا فرما دے۔ بزرگوں نے کہا یہ گلی یہاں ملا، وہ گلی وہاں ملا، ایک گلی ایسی بھی ہے جہاں چور کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ وہ گلی کون سی ہے؟ وہ گلی وہ ہے، سبحان اللہ کہہ دو، وہ گلی وہ ہے، آستا ہے شاہ ذیشان کا، مرحبا 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 مرحبا، قلب ہیبت سے لرزا ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، ہر اثر بزم پر کس کے فیضان کا، ہر اثر بزم پر کس کے فیضان کا، مرحبا 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 مرحبا، چاند نکلا ہاں چاند نکلا ہاں چاند نکلا، حسن کے شبستان کا، مرحبا 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 مرحبا، مصطفیٰ کے چمن کی بھون اور ہے یہ چمن اور ہے، شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور ہے، شان آل حسین و حسن اور ہے، شان آل حسین و حسن اور، شان آل حسین و حسن اور ہے، شان آل حسین و حسن اور ہے یہ چمن اور ہے، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا مرحبا، سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا مرحبا، مصطفیٰ کے چمن کی بھون اور ہے یہ چمن اور ہے، شاہ ابرار کی انجمن اور ہے یہ چمن اور، گلدستہ پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے، گلدستہ پنجتن اور ہے یہ چمن اور ہے یہ چمن اور ہے، فاطمی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا 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 مرحبا، مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، یا غوث اعظم المدد، مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، ہم غلاموں کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، ہم سبھی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر عرس ہے آج محبوب سبحان کا، مرحبا مرحبا، عرس ہے آج محبوب سبحان کا، مرحبا مرحبا۔ یہ فیض غوث پاک سلامت رہے، آمین آمین، فیض شہدائے کربلا سلامت رہے۔ یہ دنیا یاد رکھو، شیطان اور نفس دھوکہ دیتا ہے، ابھی جوان ہو کہاں مرو گے؟ کیا تم نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے جوانوں کا ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا ہے؟
کیا تم نے جوانوں کو جاتے نہیں دیکھا ہے؟ ہر وقت تیاری رکھو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی۔ بزرگوں نے ایک بڑی قیمتی بات لکھی ہے، کھلے کافر کو پہچاننا آسان ہے، لیکن اگر بکریوں میں ہی بھیڑیے بکریوں کا لباس پہن کے تمہارے گھروں میں گھس جائیں، داڑھی والے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نماز میں نے ایک صاحب پیر صاحب بہت قابل بن رہے تھے، میں نے کہا چلو علی کا نام لے کر تم ایک مندر سے دکھا سکتے ہو کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، گردوارے میں دکھا سکتے ہو یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، مجھے مسجد سے یزیدی نکال کے دکھاؤ۔ یہ وہی نکالے گا جس کو کربلا والوں سے سچائی ہے۔ جو احقاق حق ابطال باطل اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوگا۔ بہرحال اعلیٰ سرکار نے لکھا کہ سنو، اگر کوئی کھلا کافر آتا ہے تم بچ سکتے ہو، اس کا امکان ہے، لیکن داڑھی کاڑھے ہوئے، امامہ پہنے ہوئے، جبہ پہنے ہوئے، عربی بولتا فارسی بولتا، قرآن و حدیث سناتا ہوا اور تمہارا ایمان اگر لوٹتا ہے تو کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ تو کیا فرماتے ہیں سنو، کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے خود لکھا ان چور اور ڈاکوؤں کے بارے میں، ایسے چور آنکھ سے کاجل یا وہ چور گھر سے کاجل نہیں، بیگ سے کاجل نہیں، ڈبیا سے کاجل نہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلاتے ہیں تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے دی۔ اسی لیے میں ایک بات اور سمجھ لو، میرے شہر والے ہوں، محلے والے، امریکہ والے، جاپان والے، انڈیا والے، جس کو اپنی مستی کا جام دے دیتے ہیں، میں کیا اور میری حیثیت کیا کسی پیر مولانا کی؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قرآن شریف قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے، سن سکتے ہیں آپ آیت کریمہ اس کا مفہوم۔ تم چاہو تو ایمان لاؤ اور تم چاہو تو کفر کی گھاٹیوں میں جاؤ، تم رب اس کے محبوب کا کیا بگاڑ لو؟ جو کرو گے اپنے لیے کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور جہنم سے محفوظ فرمائے، اپنے اپنے محبوب کی رضا ایمان کامل عطا فرمائے اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل فرمائے۔ اور ان کے نائبین کو دیکھو، سن لو، میں اکثر کہتا ہوں تمہارا پیر غریب نواز کا جلوہ، وارث پاک کا جلوہ جمالی پیر ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جلال کا ایک جھلک بتا دوں ان کے جلال کی۔ ایک جگہ لوگ بولے یہ ایسا ہے یہ ایسا، لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر بات آئی، ایک جملہ کہہ دیا، یہ سنی ہو جائیں گے، یہ سنی ہو جائیں گے، جلال آ گیا، فرمایا سنی ہو جائیں گے تو کسی پر کیا احسان ہے؟ احسان تو کربلا والوں کا ہے، احسان تو غوث و خواجہ کا ہے، احسان تو نبی کی آل کا ہے، آل و اصحاب کا ہے، اہل بیت کا ہے، دھرم اتارنا، جان دینا، کوئی ان سے جینے، جانے عالم و فدائے خاندان سیدہ طاہرہ فاطمہ فاطمہ ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ، کربلا کربلا ہے قصیدہ راستہ، کربلا کربلا نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بردار مصطفیٰ، مرتضی شیر خدا، بردار مصطفیٰ، مرتضی شیر خدا، نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ، حیدری یا علی یا علی، حیدری یا علی یا علی، لبیک یا حسین، یا حسین۔ آپ دیکھیے سرکار کرم دیکھیے آپ کہ سرکار نے غلامان شیر ہندوستان کو یہ بھی راستہ بتا دیا کہ تم عالم نہیں ہو، مفتی نہیں ہو تو دشمنان دین کو یزیدی کو جلاؤ گے کیسے؟ اب بیچارہ کہاں تک وہ عبارتیں رٹے ہیں، یہ سرکار کی کرامتیں ہیں۔ تو سرکار نے کہا تمہیں تو اتنا آسان نسخہ دے رہا ہوں کہ علی علی کرتے ہیں، ادھر علی علی ادھر جلی جلی، ادھر علی علی ادھر جلی جلی۔ کیا کرم ہے میرے آقا کا، اتنا تمہیں نسخہ اہم دے دیا اور جو فرما دیا کہ جلتے ہیں دشمن خدا کے، ان کے ذکر و فکر سے ورد سب اللہ حوالے کرتے ہیں یا غوث کا۔ تو مختصر بات اپنی عرض کر دوں، دل نہیں مانتا یہ ان کا کرم ہے، اور میاں ویسے بھی کہیں تو بیٹھتے یہاں بیٹھ گئے،
کہیں تو تذکرہ ہوتا، محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے. بہرحال میں اسی لیے قاری صاحب مفتی صاحب گواہ ہیں کہ 2 4 5 بھی بیٹھے ہو رات بھر نکل جائے لیکن دل والے ہوں. اور دل والا کب ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں ہاتھ اور جسم جو اعضاء ہیں وہاں تک کا معاملہ ہے. دل والا جب ہوتا ہے فرماتے میرے سرکار کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اگر کوئی فروع کا سبق بھول جائے، لمبی باتیں بھول جائے، میں سمجھتا ہوں ایمان لے جانے کے لیے ساتھ میں اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے جو اہل بیت سے دور ہے، جو سرکار مولا علی سے دور ہے، سرکار کے پیارے آلہ اصحاب و اتنے اولیاء اکرام سے دور ہے. اللہ ان سب کو ہم سے آپ سے دور رکھے. جانا انہیں مانا رکھا ہے اس کا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے اس کا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے اس کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جب انشاءاللہ ایسا دل ہو جائے گا تو تمہاری ہر محفل کے بعد انشاءاللہ اس کا صدقہ ملے گا کہ کہیں بھی رہو گے کہ جانو دل ہو شفیرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہو شفیرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہو شفیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. میں نے بمبئی والوں سے بہت پہلے کہا تھا 20 سال کے بیچ میں کہ چاہے وہ حضور شرح ہندوستان ہو یہ شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں نا سب تو سامان لیکن میں یہاں ہوں. اب یہ کیوں ہوں؟ اور اچھے حضرت بھی ورنہ میاں یہ تو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہندو میں بھی ہوں تو دیتا رہوں. بہرحال سرکار 8 محرم کو شہید ہوئے. اب حضور مشاہد ملت سبحان اللہ جانشین مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ ماضی قریب کی بات ہے، ہم نے صبح شام دیکھا ہے. ہم اسی لیے بہت کھڑے آدمی ہیں، کم نکلتے ہیں تو نکال دیتے ہیں. کیونکہ ہم کو اعلیٰ حضرت کے ایک شیخ نے بس وہ سہارا دے دیا ہے کہ ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کہے تو سنا دو. سبحان اللہ کہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا. ہمارے افتخار بھائی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اولاد کو ہم سب کو آپ کو ہماری آپ کی اولادوں کو دور عطا فرمائے. بہت پہلے بمبئی میں اتاری کمینوں کا ایک پروگرام تھا. میرے قریبی لوگوں نے کہا کہ اتنے دشمن ہو گئے. میں نے انہیں افتخار بھائی کے یہاں
اہل بیت کی فاتحہ کرائی اور میں نے کہا قاری صاحب بھی ہاں ماشاء اللہ تھے ہمارے، اور دل میں یہ سوچا حضور کہ وہی گلشن صحابہ نے جسے خون و سینچا تھا، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قربان، اس میں کچھ لوگوں نے کان میں میری باتیں کہی، تو بہرحال اس کے بعد وہاں جانا کیا تھا وہ کہانی ان لوگوں کو معلوم ہے، لیکن سرکاروں کے بھروسے پہ ہم نے کہا سب کچھ سنتے رہو۔ ایک صاحب بولے ویسے بھی دشمن بہت ہو گئے، اس ٹائم بھی مجھے یہ شعر خیال آیا، اور سبحان اللہ جب سے آج تک کرم ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ جو کام ہو جس سے ملو خدمت کرو دین کی، اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشی کے، بس ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر کے پسر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر کے پسر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جیسے رضویوں میں کچھ فراڈی تھے، جیسے بریلویوں میں کچھ فراڈی تھے، اب حضور مشاہدے ملت کا دور آیا، میں نے حشمتیوں میں بھی فراڈی دیکھے۔ حضرت وہی کہتے رہے جو نبی کی شریعت کہتی تھی، حق بتاتے تھے، اور کیا بتاؤ اندھے کو کہ یہ تو سب کہتے ہیں جانشین مظہر اعلیٰ حضرت کا، لیکن ذرا جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ زندہ ہیں، ان سے یہ پوچھو جب برلا کی تقریر سنی اچھے حضرت کی تو فرمایا مسکراتے ہوئے یہ دل کی آواز ہے مشاہد رضا کی، وہ جلوہ ہے کہ مسلک اور کتاب اعلیٰ حضرت کی زبان شیر سنت، فتویٰ مشاہد ملت کا زبان شیر ہندوستان کی۔ لیکن میاں بات تو یہ ہے نا کہ نصیب والوں کو خدمت کا موقع ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں کس سے پنگا ہوا اور کس سے پنگا لیا، لیکن میاں شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، حق کہتے رہے، حق بتاتے رہے۔ آج اگر میں زبان کھول دوں، اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اندر رکھتا ہوں تو مفہوم اس کا یہ کہ گھٹن ہوتی ہے، اور اگر وہ حقائق زبان پر لے آؤں تو ڈرتا ہوں کہ زبان جل نہ جائے۔ آج کتے کی طرح چیختے ہیں، پر اس سے آگے میری اوقات نہیں ہے، میں نام اس لیے چاہتا کہ حقہ بننے والے کافی ان کے لیے، جن کے چہرے بگڑ گئے ان کا نام کیا لو، کیا چمکتے ہیں چمکنے والے، کیا دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں مہکتے ہیں مہکنے والے۔ بہرحال ہم نے خود دیکھا حشمتی مشاہدی ہونے کے بعد مشاہد ملت سے منہ لڑاتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، میں ساتھ میں تھا، یہاں تک کہ جب الحاق کو حرام کہا حضرت نے کتنی دیر بحث کری، لیکن ہم اتنا ہی کافی ہے، بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ لیکن میں جو میرا موضوع اور ٹاپک ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب حضور مشاہد ملت کا وصال ہو گیا، پھر شاعر اٹھے، زمانے کو پھر مشاہد رضا چاہیے، جب موجود تھے تو ہم ستا رہے تھے، جب موجود تھے زبان لڑا رہے تھے، یہ تو خالی مردود کہتے رہتے ہیں، یہ تو خالی کیا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ بولو بولو،
اب زمانے کو پھر مشاہد رضا چاہیے. معلوم کیا ہوا, بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, معلوم یہ ہوا کہ سنو, محروم تو محروم ہے, محروم تو محروم ہے, مردود تو مردود ہے, مردود تو مردود ہے, اندھا تو اندھا ہے. رب نے فرمایا کلام پاک میں, یہ دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. بہت معاذ اللہ. اب دیکھا کیا کریں کیا کریں, تو جو چلے گئے قبروں میں تو میاں وہ تمہارے مذہب میں قبروں میں پیک ہوں گے, تمہارے مسلک میں پیک ہوں گے. جب ایک مومن آزاد ہے, جب چاہے تو یہاں جلوہ کرے اور جب چاہے تو وہاں کا سفر کرے. جب ان کی یہ شان ہے تو جس کی شہزادی ہے ان کا عالم کیا ہوگا. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اب کہانی کا نچوڑ بتا دوں, ہم تم نصیب والے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے حضرت کو, پیر و مرشد کو, حضرت کو, پیرانی کو, بھیا لوگوں کو, ہمیں آپ کو, ہمارے تمہارے اہل و عیال کو دین حسینی مشن اہل بیت کے لیے عمر عطا فرمائے. تمام شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت کو اور سب کو ہدایت عطا فرمائے. حق کے ساتھ حق کے لیے حق پر جمع فرمائے. لیکن میاں بتانا کیا, اب بتانا کیا, آپ جب حضرت موجود ہیں, ارے جہاں شیر ہندوستان ہے, قسم کعبے کی جلوہ مشاہد رضا ہے, تعلیمات مشاہد رضا ہے, کوئی مشاہد رضا ہے, طریقہ حشمت علی ہے, رنگ حشمت علی ہے, کتب اعلیٰ حضرت کی ہے, جلوہ شیر رضا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو وہاں سے ہو یہیں آئے, یہاں نہیں تو وہاں. فاتح کشمیر, ہندوستان, ہندوستان. بہرحال میں آپ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ورنہ میں تو بہت پہلے یہ سنا چکا ہوں. مجھ سے کچھ لوگ بولے ابھیلاشی میں نہیں بلاتے. میں نے کہا بھائی ادب کا معاملہ ہے, ہم اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں جب تک سرکار کا کرم ہوتا ہے. بہرحال وہ قاری صاحب نے کہا, وہ ڈائری تھی نا, تو پھر چمن فاطمی دعا یہ کرو کہ سب قبول ہو جائے. حقیقت سرکار اعظم نے خود دی, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تھا. بہرحال تو وہ بتا ہی رہا تھا کہ یہ سب اسی کے جلوے ہیں, وہی جلوہ شہر بشہر ہے. سبحان اللہ. اور حضرت تھے, اس لیے میں, سردی کے دن تھے اور وہ سفر مدینہ المنورہ کی یادیں تھی, اور ادب کی وجہ سے میں باہر ہی بیٹھ گیا سیڑھیوں پہ. ایمان والوں سے پوچھنا, میں بتا چکا ہوں یہ واقعہ کہ سید الطائفہ جنید بغدادی کا قافلہ آیا ہوا ہے رضی اللہ عنہ, جہاں پیرانے پیر کے پیر آتے ہوں اور آگے تک کی منزلیں آپ سن چکے ہو. جب سرکار فرما دیں کہ ہم انہیں بہت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ رات میری پوری گزری, سردی تھی اور وہ سفر کی یادیں تھی. تو میں نے ابھی کہا نا, کوئی آتا نہیں ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. بولتا نہیں ہے بلوایا جاتا ہے, نہ میرا یہ ذوق ہے نہ میں جانتا ہوں. غلطی بھی ہو تو معاف کیجئے گا. بہرحال اردو صحیح ہو نہ صحیح ہو, اور فارسی صحیح ہو, عربی صحیح ہو نہ صحیح ہو, گرامر صحیح ہو کہ نہ صحیح ہو, قافیہ ردیف صحیح, لیکن میاں بات یہ سرکار فرماتے ہیں جس نے پورے جسم میں ایک چیز ہے, اگر وہ صحیح کر لی تو کل کا کل صحیح. پوچھا حضور وہ کیا فرمایا, وہ قلب ہے, وہ دل ہے, اور دل کو محبوب سے لگا لو, انشاءاللہ تعالی بیدم وارسی امیر خسرو کے کرم سے, محبوب پاک اولیاء کرام کے کرم سے فیض اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, ہمارے تمہارے گھر والوں کو عطا فرمائے. اب حضرت کے خاص خادموں میں ہیں, بہرحال اتنی بیداری بھی سب چیزیں, لیکن بہرحال ادب کا مقام یہی ہے کہ بارگاہ بھی ان کی ہے اور انہیں کی بارگاہ میں عرض ہے, دعا کرو قبول ہو, پڑھنا بھی سننا بھی, اور دونوں جہان میں اس کا صلہ ہم سب کو عطا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدینے کے شام سحر یاد آئے مدینے کے شام سحر یاد آئے مدینے کے شام سحر یاد آئے جو گزرے تھے وہاں پر وہ پل یاد آئے جو گزرے تھے وہاں پر وہ پل یاد آئے مدینے کے شام سحر یاد آئے مدینے کی گلیاں معیت تمہاری مدینے کی گلیاں معیت تمہاری مدینے کی گلیاں معیت تمہاری حرم کے وہ دیوار در یاد آئے حرم کے وہ دیوار در یاد آئے حرم کے وہ دیوار در یاد آئے ایک آدمی گولی لیے کھڑا ہو بندوق کہ اگر تو کہے میں گولی مار دوں گا تو میں کعبہ شریف میں یہ قسم کھا کے کہوں گا اور اسے مارنا ہے تو مار دے کہ میں نے کتب رضا میں عشق رسول پڑھا لیکن سراپا دیکھا تو چمن فاطمی کی ہے لوگ زمزم شریف پیتے ہیں یہ کیا فرماتی تھی اور منائل بھیا کو سب کو موقع ملا اللہ سب کو خیر عطا فرمائے یہ بھی گناہگار سیاہ کار تو بارگاہ پاک سے گنبد خضرا شریف سامنے الگ الگ مقام پہ زمزم شریف ملتا تھا فرماتی تھی یہاں سے لے کے آئیے یہاں سے لے کے آؤ اور زمزم شریف تو سبحان اللہ لیکن یہاں کا کچھ جلوہ الگ ہے بہرحال وہ تفصیل کا موقع نہیں لیکن حصول فیض کے لیے سنیے مدینے کے شام سحر یاد آئے حرم کے وہ دیوار در یاد آئے وہ زمزم کا پینا وہ خضرا کے جلوے وہ زمزم کا پینا وہ خضرا کے جلوے وہ زمزم کا پینا وہ خضرا کے جلوے وہ ان کی معیت کرم یاد آئے وہ ان کی معیت کرم یاد آئے مدینے کے شام سحر یاد آئے حرم کے وہ دیوار در یاد آئے وہ درد مسلسل وہ رحمت کے قطرے وہ درد مسلسل وہ رحمت کے قطرے بھائی صاحب میں رسالہ پاک کے بعد یہاں آتا تھا تو اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے رضی اللہ تعالیٰ تو اتنے ہی اچھال مارے جتنی اپنی حیثیت ہو ورنہ اپنے سرکاروں کی ڈیوٹیوں تک رسائی کافی ہے دو جہاں میں خادم اعلی رسول اللہ وہ مریض جو ڈاکٹر کا نہیں اسپتال کا نہیں میں بارہا جملہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا وہ مریض جو اتنا سیریس ہو آئی سی یو کا مریض ہو اس سے سب کہیں لوگ کہتے ہیں نا شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے معرفت کیا ہے حقیقت کیا ہے میں اگر اس کی تفصیل ان کی حیات مبارکہ سے اور وہ جلووں کے پیش نظر کروں سب سمجھ میں آ جائے گا تو
لوگوں نے کہا اجازت ہے، فرمایا نہیں، جانا ہے تو جانا ہے، ہم نے ٹھانا ہے تو ٹھانا ہے۔ اور سبحان اللہ، عجیب معاملات اگر تفصیل کی جائے تو بہرحال وہ تو ایک عجیب درد بھری کہانی ہے، اور اس کہانی کو اس کہانی سے نسبت ہے، یہ عاشقوں کو معلوم ہے، اور مومنین کے خواب بھی اس بات کی تعبیر ہیں، اور میاں یہ نام بھی رکھا نہیں ہے، رکھوایا گیا ہے، یہ چمن فاطمی ہے۔ بہرحال وہ درد مسلسل، وہ رحمت کے جھرنے، وہ درد مسلسل، وہ رحمت کے جھرنے، بیان اگر میں کر دوں، بیان اگر میں کر دوں، خدا یاد آئے، بیان اگر میں کر دوں، خدا یاد آئے، سفر ہے حرم کا اور عاشق بھی ایسا، سفر ہے حرم کا اور عاشق بھی ایسا، سفر ہے حرم کا اور عاشق بھی ایسا، کہ جلووں سے جس کے خدا یاد آئے، کہ جلووں سے جس کے خدا یاد آئے، مدینے کے ساموں سحر یاد آئے، حرم کہ وہ دیوار بر یاد آئے، وہ درد مسلسل میں طیبہ کی یادیں، وہ درد مسلسل میں طیبہ کی یادیں، وہ درد مسلسل میں طیبہ کی یادیں۔ یہ تو اس بار کا سفر تھا جو آئی سی یو کی پوزیشن، اس کے بعد بھی سرکار بلا رہے تھے، سبحان، اور بلاوے پہ جا رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ تشریف لے گئی تھی جب صحت بھی بالکل ایک دم کامل کہہ لیجیے، اس ٹائم رو رو کے فرماتی تھی کہ دل کرتا ہے جنت البقیع شریف میں جگہ ملے۔ تو آپ نے وہ دعا سنی ہوگی صحابہ کی، سبحان اللہ، اسی لیے فرمایا نا کہ تم قال والے ہو، قال والے رہو، حال والوں سے مت الجھو۔ قال والے ہو، قال والے رہو، حال والوں سے مت الجھو، ان سے الجھ کے ایسا نہ ہو کہ قال بھی سلب ہو جائے۔ پڑھنا اور ہے، کہا سرکار نے گزری ان پہ، ہم نے یہاں دیکھا اور روح فدا کا فضل حرکا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، تورا تر من تن سب بھوک دیو، یہ جان بھی پیارے جلا گیا۔ للکار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ شام سحر یاد آئے، وہ حرم کے وہ دیوار، وہ در یاد آئے، وہ درد مسلسل میں طیبہ کو جانا، وہ درد مسلسل میں طیبہ کی یادیں، دعائے عمر اور علی یاد آئے، دعائے عمر اور علی یاد آئے۔ انشاءاللہ میں کعبہ شریف میں یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال باقی تو اعلیٰ حضرت کی ایک بات بیچ میں کہہ دوں، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب فضائل مولا علی بیان کرے کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، فرمایا آنکھ والوں نے دیکھ کر مانا، کچھ وہ تھے جنہوں نے دیکھنے والوں کے پیچھے پیچھے سن کے مان لیا، کچھ وہ بد نصیب نہ یہ ملا نہ وہ، ناواقفان راز کے منہ کہاں تک لگیے، بہتر ہے اپنے سرکار کی مولا کی منقبت پڑھیے۔ حسین و حسن کا یہاں بٹتا باڑا،
حسین و حسن کا یہاں بٹتا باڑا، حسین و حسن کا یہاں بٹتا باڑا، جو سوچا تو شاہ زمان یاد آئے، جو سوچا تو شاہ زمان یاد آئے، مدینے کے شام و سحر یاد آئے، وہ خون رواں اس پہ طیبہ کو جانا۔ بھائی صاحب بمبئی والوں سے پوچھئے کہ اہل ظاہر پاگل کہتے ہیں، اہل دل دیوانہ کہتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن تفصیل اس کی کچھ اور ہے۔ تو لوگ کچھ تو ادب میں کہہ نہیں رہے تھے، کچھ ڈاکٹروں کو دیکھ رہے تھے، اور میاں جب خون نہ روک رہا ہو، آپ سفر کرنے کی کنڈیشن بھی سمجھیں، انجیکشن پہ انجیکشن، آئی سی یو کا معاملہ، لیکن میاں بات تو یہ ہے نا، عشق تیرے صدقے، ایسے نہیں فرما دیا، وہ خون رواں اس پہ طیبہ کو جانا، وہ خون رواں اس پہ طیبہ کو جانا۔ کہنا اور ہے، اللہ تعالیٰ حال والوں کی حال کے صدقے ہمارے قال کو قبول فرمائے۔ جشن امام زین العابدین تھا رضی اللہ عنہ، معراج بھائی بھی ہیں ہمارے، اور لوگ بھی پوچھیے آپ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شمشیر بھائی کی قبر پہ رحمت نور کی بارش، اللہ تعالیٰ شفیع بھائی کی قبر پہ رحمت نور کی بارش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پاک پہ رحمت نور کی بارش فرمائے، اور ہمارے جناب فرید بھائی حشمتی کی قبر پہ رحمت نور کی بارش فرمائے۔ جو بھی حشمتی، رضوی، برکاتی، سنی مسلمان ایمان پہ چلے گئے، مولانا انور صاحب حشمتی، ان کی قبر پہ اور سب کی قبروں پہ رحمت نور کی بارش فرمائے۔ وہ چلے گئے، ہمیں آپ کو بھی جانا ہے، اگر یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بچے رہو گے کرم سے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ منزل پہنچنے والے تو پہنچے مگر شہاں، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ خبر۔ قاری صاحب کو معلوم ہے کیا حالات تھے، شاید کچھ عدالت کا معاملہ کانوں تک بات پہنچی، لیکن وہ جو کلام پڑھا گیا نا سما کے اندر قوالی، اور جو کلام اس میں شاید ہے نا جلال زینب ہدا حضور باجی صاحبہ، تو وہ خون لائی تھی، اور اس کی تفصیل تو کبھی موقع انشاءاللہ حصول فیض کے لیے اتنا بتا دوں، شاید کانوں تک بات آئی کہ شاید یہ پروگرام ہو کبھی، تو ہم گناہ گاروں سے فرمایا نہیں، جانا ہے اور حق بیان کرنا ہے۔ سب کنڈیشن سامنے تھی، عدالت اور ساری چیزیں، امتحان کی منزل، لیکن میاں عاشقوں کی نظر کہاں تک ہے وہ بیدم وارسی سے پوچھو، ہاں بیدم وارسی سے پوچھو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، ہمارے عشق کی دنیا، ہمارے عشق کی دنیا، ہمارے عشق کی دنیا، ہمارے عشق کی دنیا، خدا جانے یہاں سے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہ خون رواں اس پہ طیبہ کو جانا، بہت سوچا تو بدر احد یاد آئے، مدینے
کے شام و سحر یاد آئے مدینے کے شام و سحر یاد آئے. جتنی بھی تکلیف ایسی کہ کئی انجیکشن کے بعد 2 گھنٹے تک نہ رک پائے مشکل ہو, ان حالات میں بھی اگر یہ سنا دو کہ جان سرانے بدرو اکبر درود اور کتاب پڑھتا تھا تو چھڑ جھرنا بہتا تھا. سبحان اللہ. اور فرماتی تھی کہ ہم لوگوں کی کیا تکلیف ہے, وہی گلشن صاحبہ. توبہ کرنا چاہیے. استغفر اللہ من کل ذنب. اللہ اپنے محبوب کی اہل بیت کے صدقے, ان کی آل پاک کے صدقے پیاروں کو ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائے. ہم سب کو, ہمارے آپ کے گھر والوں کو, حضرتوں کو, بھیا لوگوں کو, اہل عیال کو دین حسینی کی عمر خیر عطا فرمائے. دنیا میں ہر قدم پہ دھوکہ ہے, ہر قدم پہ دھوکہ ہے. اللہ والے چاہیں قسم خدا کی صبح ہونے سے پہلے تمہیں جو چاہے دے دے بے, لیکن وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے. دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, سب پتا ہے. عالم ما کرم یکون کے نائب ہیں, تو اتنے میں جب یہ حال ہے اور ملے گا تو کہاں جائے گا. اللہ دے تو اس کا صدقہ پہلے عطا فرمائے, پھر عطا فرمائے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہیجا تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہمارے یہاں تمہارے لیے, پھر بھی وہاں تمہارے لیے. اس لیے توبہ کرو. استغفر اللہ. اللہ رسول کی محبت. نفس یہ دکھاتا ہے کہ جیسے تم ہو ویسا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر کبھی بھی یہ دھوکہ, یہ نشہ سوار ہو, زیادہ نہیں کتابیں کیا پڑھو گے, تمہارے ماں باپ نے اتنا پڑھا دیا ہے کہ انہیں چکروں سے فرصت نہیں ہے. جب آج کے ماں باپ یہاں تک ڈرتے ہیں کہ حق والوں کے قریب ہو کہ ایسا نہ ہو کہ دال روٹی بند ہو جائے, کھانا پانی بند ہو جائے. اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا تو نے رزاق مطلق سمجھائے. معاذ اللہ ڈگریوں کو جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو انگوٹھا چھاپ کو دولہا بنا دیتے ہیں, اور جب لینے پہ آتے ہیں نا, ڈرو 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 ڈرو, سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے, سر پہ تلوار ہے. ابھی دیکھو کسی ملک میں زلزلہ آیا ہے, 1000 سے اوپر آدمی مر چکے ہیں, محل بھی ہیں, بلڈنگ بھی ہیں, لیکن موت کے ڈر نے ان کو سڑک پہ بٹھا رکھا ہے. گھر کام نہیں آ رہا ہے, بلڈنگ کام نہیں آ رہی, بنگلہ کام نہیں آ رہا ہے. رحمت اور فضل و کرم کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو مشن اہل بیت کے لیے ہم سب کو برکت عطا فرمائے, اسی پہ خرچ کی توفیق عطا فرمائے. مال ان کا ہے, سب ان کا ہے, جان بھی ان کی ہے, انہیں کا دیا ہوا ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہت سوچا بدر احد یاد آئے, وہ خون مسلسل. آپ سنتے رہے. وہ خون مسلسل اور کربل کی یادیں, وہ خون مسلسل اور کربل کی یادیں. علی فاطمہ کا چمن یاد آئے, علی فاطمہ کا, علی فاطمہ کا چمن یاد آئے. مدینے کے شام سحر یاد آئے, حرم کے وہ دیوار در یاد آئے. جنازے میں تیرے بہار ہر وادی کی, جنازے میں تیرے بہار ہر وادی کی. صابری فیض یہاں پہ ہے, وارسی رنگ یہاں پہ ہے, چشتی جلوہ یہاں پہ ہے, نظامی مستی یہاں پہ ہے. جنازے
جنازے میں تیرے بہار ہر ولی کی کیا غور میں نے علی یاد آئے کیا غور میں نے علی یاد آئے حرم کہ وہ دیواروں در یاد آئے. میں نے اپنی زندگی میں بال سفید ہو گئے اللہ والوں کے جنازے دیکھے. ہر تجلی الگ ہے اس کے پیاروں پر جو ہوتی ہے. اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. جیسے گلاب ہے تو آپ کہیں یہ چمپا کی طرح کیوں نہیں ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے. آپ کہیں چمیلی کی طرح کیوں نہیں ہے چمپا؟ اس کی قدرت ہے. جلوے ہیں. جو لوگ تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ نعرے تو بہت چلے لیکن نعرے حیدری کا ایک الگ جلوہ تھا. الگ جلال تھا. یہ نعرہ حیدر تھی حیدر کی آمد. 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 علی آ گئے تو علی آ گئے تو نبی یاد آئے. علی آ گئے تو نبی حیدری یا علی یا علی حیدری یا علی کرم کی تجھ سے آج یا عباس یا عباس ہے کرم کی تجھ سے آج یا عباس یا عباس کرم کی تجھ سے آج یا عباس یا عباس حیدری یا علی یا علی. ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر. ابو بکر و فاروق عثمان و حیدر. ذکر آیا ان کا سبھی یاد آئے. ذکر آیا ان کا سبھی یاد آئے. مدینے کے شام و سحر یاد آئے. عجب ہے ذکر ان کا ان کے ذکر سے سبھی اہل بیت نبی یاد آئے. سبھی اہل بیت نبی یاد آئے. مدینے کے شام و سحر یاد آئے. مدینے کے شام و سحر یاد آئے. حسین و حسن کا یہاں بٹتا بالا. حسین و حسن کا یہاں بٹتا بالا. حسین و حسن کا یہاں بٹتا بالا. جو سوچا تو شاہ زمان یاد آئے. جو سوچا تو شاہ زمان یاد آئے. جو سوچا تو شاہ زمان یاد آئے. مدینے کے شام و سحر یاد آئے. جو گزرے تھے وہاں پر وہ پل یاد آئے. حرم کے وہ دیواروں پر یاد آئے. غزل یا صاحبان کوئی شرعی غلطی ہم سب توبہ کرتے ہیں ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب و اتوب الی اللہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دیکھا سنا چمن فاطمی کو جو دیکھا سنا دے. چمن فاطمی کو جو دیکھا سنا دے.
میرے غوث و خواجہ